لبات کی ایک مختصر سی وضاحت، اس کے بعد سب سے پہلی جو چیز بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے، وہ ہے حقوق لبات میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں، تمام بندوں میں سب سے بڑا حق باپ کا، حقوق العباد میں والدین کا، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا تو آپ یہی کہتے تھے کہ سب سے بڑا گناہ شرک باللہ، اس کے بعد حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ایک مرتبہ تو آپ نے 3 بار فرمایا، بخاری کی روایت، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، قلنا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے 3 بار کہا، لوگوں کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں سے باخبر نہ کر دوں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، یہ بات 3 بار آپ نے کہی۔ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، ہمیں باخبر کیجئے، ہمیں بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، تو حقوق الوالدین اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کیسی وہ اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے، میں بیعت کروں گا جہاد کے لیے، آپ صحابہ کو جہاد کے لیے لے کے جا رہے ہیں، میں بھی جہاد کے لیے جاؤں گا، اے اللہ کے نبی کیا میں چلوں؟ آپ نے اس سے سوال کیا احی الوالدات، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ احی الوالدات، کیا تمہارے ماں اور باپ دونوں باحیات ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اے اللہ کے نبی میری ماں بھی زندہ ہے، میرے باپ بھی زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان دونوں ہی کی خدمت کرو، ان دونوں کی سیوا کرو، ان دونوں کا کہا مانو، ان دونوں کی اطاعت کرو، یہی جہاد ہے اور تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ماں باپ کا مقام اور ماں باپ کا درجہ کیا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہ مجھے میرے نبی محمد رسول اللہ نے 10 باتوں کی نصیحت مجھے فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی، اور 10 باتوں میں پہلی بات یہ تھی، آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا، ان قتلت او حرقت، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، تجھے جلا کر بھسم کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، اگر اور اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا۔ ولا تعقن والدیک، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی مت کرنا، اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے اور اپنا مال و دولت چھوڑ کر بے گھر ہو جاؤ، نکل جاؤ اس گھر سے، اگر وہ تمہیں اس بات کا بھی حکم دیں، اس کے باوجود تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ اس حدیث سے والدین کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ماں باپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطیع اباک وَإِن ظَلَمَكَ، ہر حال میں اپنے باپ کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہو، اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کریں، ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کا بھی حق ادا کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، دیندار اور نیک لڑکی سے اس کی شادی کرائیں،
یہ والدین کے لیے بھی حکم ہے، لیکن اس حدیث سے ماں باپ کا پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کا، کہ اللہ کے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہو، یعنی ان کے ظلم کے باوجود بھی اپنے باپ کو تم مار نہیں سکتے ہو، ان کو پیٹ نہیں سکتے ہو، ان کو گالی نہیں دے سکتے ہو، ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہو، یہ مقام مرتبہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور و مایہ ناز تصنیف الادب المفرد کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ذرا اس واقعے کو سنیے۔ نوجوانوں، تمہارے مطلب کا واقعہ ذرا سنیے، اور اس کو کوئی معمولی شخصیت بیان نہیں کر رہی ہے، درج نہیں کر رہی ہے، امام بخاری نقل کر رہے ہیں الادب المفرد کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبداللہ، ایک عورت سے، ایک لڑکی سے مجھے محبت تھی، لیکن یہ محبت یک طرفہ تھی، صرف مجھے تھی، اس کو نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس لڑکی نے میرے نکاح کو ٹھکرا دیا، میرے نکاح کو، پیغام کو ٹھکرا دیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں انتظار کرتا رہا کہ آج نہیں تو کل میری محبت اس کے دل میں جوش مارے گی، ایک دن وہ ضرور میرے ساتھ نکاح کرے گی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میں نے سنا کہ اس عورت نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا، کسی دوسرے نوجوان لڑکے کے ساتھ شادی کر لی، اور وہ اس کے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے اس کو اپنی انسلٹ سمجھا، میں نے اس چیز کو اپنی بے عزتی سمجھا، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ تیش میں آیا، اور میں نے کھنجر لیا اور اس عورت کے، اس لڑکی کی تلاش میں رہا، اور جیسے ہی میں نے اس کو تنہائی میں پایا، میں نے وہ کھنجر اس کے پیٹ میں مار دیا اور اس کو قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا۔ اور میں 1-2 سال کے لیے رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا، اور میرا معاملہ پسے پردہ رہا، پیٹ پیچھے رہا، آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس کو کس نے مارا۔ وہ عورت دفنا دی گئی، لیکن میں آپ کے پاس آیا ہوں، اے عبداللہ ابن عباس، میرے لیے مغفرت کا کوئی راستہ ہو تو بتائیے، میرے لیے بخشش کا کوئی راستہ ہو تو بتائیے، کیا میری کوئی بخشش ہو سکتی ہے؟ میری کوئی بخشش کی امید ہے؟ کیا کوئی ہے ایسی دعا؟ کیا ہے کوئی ایسا عمل جس کو میں کروں اور میری بخشش ہو جائے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، حل امک حیۃ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا تمہاری ماں باحیات ہے؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تمہاری ماں نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگو، شاید اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، ہو سکتا ہے وہ بخش دے، غفور رحیم ہے۔ جب وہ چلا گیا تو ایک دوسرے صحابی نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، اے عبداللہ ابن عباس، اس آدمی نے ایک عورت کا قتل کیا ہے، اور جب اس نے پوچھا کہ میری مغفرت کی کا کوئی راستہ ہے، تو آپ نے اس سے ایک ہی سوال کیا، حل امک حیۃ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ آپ نے اس کو ماں کے بارے میں کیوں پوچھا؟ آپ نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں کیوں سوال کیا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ماں کی خدمت کے علاوہ، ماں کی خدمت سے بھی زیادہ بڑھ کر کوئی ایسا عمل ہو جو اس کے اس گناہ کو ختم کر سکتا ہو۔ میں نے سوچا کہ اس کی ماں اگر زندہ ہو تو یہ کہوں جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، کیونکہ ماں کی خدمت تقرب اللہ کا واحد وہ ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اپنے اس گناہ کو معاف کروا سکتا تھا، اپنے گناہ کو بخشوا سکتا تھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے اس لیے اس سے ماں کے بارے میں پوچھا۔ میڈک ہے، میڈک چھوٹا سا۔
یہاں سے ماں کے مقام اور ماں کے مرتبے کے بارے میں ذرا اندازہ لگائیے. امام بخاری نقل کر رہے ہیں الادب المفرد